صل على رسولنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد 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 صل أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ابھی چند دن پہلے اس عدالت کی طرف سے جسے شریعت کورٹ کا نام دیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، بعض احمدیوں کی طرف سے ایک پیش کردہ مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا ہے. اس سے متعلق میں پہلے بھی کچھ کہہ تو سکتا تھا، لیکن چونکہ معاملہ ابھی عدالت میں تھا اور میں یہ نہیں پسند کرتا تھا کہ ان کو کوئی بہانہ ہاتھ آئے کہ چونکہ مقدمے کے دوران فلاں شخص نے یہ بات کہہ دی ہے اس لیے ہمیں عذر مل گیا ہے فلاں بات کرنے کا. اس لیے میں نے عمداً اس سے متعلق کچھ کہنے سے گریز کیا ہے، مگر جماعت کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کیا واقعہ ہوا اور کیوں ایسا ہوا. پہلی بات تو یہ بیان کرنی ضروری ہے کہ اس میں جماعت احمدیہ ایک فریق نہیں تھی. کسی سٹیج پر بھی جماعت احمدیہ اس مقدمے کا فریق نہیں بنی. میں نہیں جانتا کہ غیر مباین بحیثیت غیر مباین جماعت کے فریق بنے ہیں یا نہیں، لیکن جماعت احمدیہ بہرحال اس مقدمے کا کوئی فریق نہیں. اس لیے یہ غلط فہمی اگر کسی کو ہو تو وہ دور ہو جانی چاہیے. اور نہ ہی جماعت احمدیہ کسی اس نوع کی عدالت میں بطور جماعت احمدیہ کے جا سکتی ہے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہ ہو. جہاں تک بعض افراد کا تعلق ہے جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کیوں ایسا کیا اور کیوں انہیں میں نے نہیں روکا، یہ سوال ہے صرف جس کے متعلق جماعت کو علم ہونا چاہیے. انہوں نے ایسا اس لیے کیا، یہ ان کے ذہن میں جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ تمام دنیا میں حکومت پاکستان یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ جماعت احمدیہ نے اس فیصلے کو قبول کر لیا ہے اور احمدیوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی فیصلہ ہوا ہے یہ درست ہے اور ہم اسی کے مطابق کریں گے، یعنی دل سے گویا ہمیں تسلیم ہو گیا ہے. تو اگر کچھ احمدی مقدمہ کر دیں ان کی شرعی عدالت میں، یعنی مبینہ طور پر شرعی عدالت میں، اور پوری طرح اس معاملے کو کھنگالیں، تو فائدہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اول تو یہ الزام خود بخود دنیا کی نظر میں گر جائے گا اور بے معنی ہو جائے گا. دوسرے، جماعت کی طرف سے جو دلائل پیش کیے جائیں گے وہ اتنے قوی اور واضح ہوں گے کہ اگر عدالت نے خلاف بھی فیصلہ دے دیا جیسا کہ دینا ہے تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جو لوگ پڑھیں گے ان کے لیے، بہتوں کے لیے ہدایت کا موجب ہو جائے گا، اور جو لوگ کارروائی سنیں گے اور روزانہ اخبارات میں شائع ہوگی ان کو ایک بہت فائدہ پہنچے گا. بلکہ ایسے ملک میں جہاں ایک طرف یہ تبلیغ بند کر رہے ہیں، خود ان کی عدالت تبلیغ کرنے کا ایک موقع مہیا کر دے گی، کیونکہ وہ سارے امور جو اختلافی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں وہ بیچ میں آنے تو ہیں بہرحال. چونکہ ان کے اس موقف میں کافی وزن نظر آتا تھا، اگرچہ یہ خدشہ بھی تھا کہ وہ اس کارروائی کو اسی طرح چھپا جائیں
جس طرح اس سے پہلے نیشنل اسمبلی کی کارروائی کو آج تک بصیغہ راز رکھا گیا ہے اور اس فائدے سے جماعت محروم رہ جائے جو ان نوجوانوں کے ذہن میں تھا جنہوں نے مقدمے میں حصہ لیا ہے. لیکن چونکہ یہ بھی امکان تھا کہ عدالت ہے اور اسمبلی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو وہ کھلم کھلا منعقد کریں، کیونکہ کسی جرم کی عدالت تو نہیں ہے، یہ تو ایک شرعی مسئلے سے تعلق رکھنے والی عدالت ہے. اس لیے کوئی بعید نہیں کہ یہ اسے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے اس کارروائی کو چلائیں اور اخباروں کو بھی اجازت ہو کہ وہ پوری کارروائی کو آگے چھاپنا شروع کر دیں. لیکن جب مقدمہ شروع ہوا تو تعجب ہوا کہ اس معاملے میں بھی انتہائی سیکریسی یعنی راز برتا گیا، اور سوائے ان چیدہ آدمیوں کے جن کو ٹکٹ دیا گیا فریقین کی طرف سے، اخبارات کو نہ تو کارروائی شائع کرنے کی اجازت تھی اپنی طرف سے، اور نہ جماعت احمدیوں کو جو مقدمے کے ایک فریق تھے ان کو اجازت تھی کہ وہ اس کارروائی کو شائع کریں. اور صرف عدالت کی طرف سے جو مختصر نوٹ جاری ہوتا تھا وہی صرف شائع کیا گیا. اس سے ایک تو ان کا رجحان بڑا واضح ہو گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور اگر ایک تو بڑی قطعی بات ہے جس دن یہ فیصلہ کیا گیا اور پہلے دن یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس دن ایک بات واضح ہو گئی کہ اگر ان کے نزدیک دلائل حکومت کی طرف ہوتے جنہوں نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے تو ناممکن تھا کہ وہ اس کو چھپاتے، اس بحث کو. ان کو تو اشتہار دے کر بلوانا چاہیے تھا ساروں کو کہ آگے دیکھ لو، یہ جو احمدی کہتے ہیں کہ حکومت نے ظلم کیا ہے ابھی ثابت ہو جائے گا قرآن کریم کی روح سے کہ بالکل جھوٹ کہتے ہیں اور حکومت بالکل حق پر ہے اور عین شریعت کے مطابق فیصلے ہوئے ہیں. تو وہی وجہ جو اس سے پہلے نیشنل اسمبلی کے فیصلوں کو چھپانے کی بنی اور اس کارروائی کو چھپانے کی بنی، وہی وجہ اب پھر حائل ہو گئی اس کارروائی کو مشتہر کرنے میں. بہرحال ابھی بھی کوشش تو کی جا رہی ہے اور وکلاء نے درخواستیں دی ہیں جنہوں نے مقدمہ کیا تھا کہ ہم فریق ہیں، ہمارا حق ہے کہ ساری کارروائی کی ٹیپ بھی ہمیں دی جائے اور تحریری عدالت کی مصدقہ نقول بھی ہمیں دی جائیں، مقابل پہ لوگ کیا کہتے تھے، ہم کیا کہتے رہے. تو اگر وہ مان گئے تو یہ فائدہ اب بھی حاصل ہو سکتا ہے اور ساری دنیا میں اس کیس کی اشاعت ہو جائے گی. اور اصل جج تو خدا ہے، لیکن خدا کے بعد بندوں میں تبلیغ کے طور پر یہ کارروائی بہت کام آ سکتی ہے، کیونکہ مسلسل جماعت احمدیہ کے وہ جو ممبران جنہوں نے انفرادی حیثیت سے یہ مقدمہ کیا، ان میں ہمارے وکیل جو خاص طور پر پیش تھے جنہوں نے بہت محنت کی ہے، وہ شیخ تو غلطی سے ان کے نام کے ساتھ لگ جاتا ہے، مجیب الرحمان صاحب ہیں، بنگال کے ہیں چونکہ، اور نام مجیب الرحمان ہے اس لیے اکثر شیخ خود بخود ساتھ لگ جاتا ہے. وہ کئی دفعہ احتجاج بھی کر چکے ہیں، اب تو بیچارے جواب دے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے بار بار احتجاج نہیں ہوتے، جو مرضی کہو مجھے. لیکن چونکہ کہنے والوں کی نیت بد نہیں، اس لیے القاب تنابز القاب میں بہرحال نہیں آتا. خیر یہ تو ضمنی بات تھی. انہوں نے تو اتنی محنت کی ہے کہ جو دوست مختلف کاروائیاں سننے والے تھے، جو جانتے ہیں، جو قریب رہے، ان کی طرف سے مسلسل مجھے دعا کے خط آتے رہے. اس لیے میں اس موقع پر ان کے لیے دعا کی بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں. شروع میں ہی ان کو نظر آ گیا تھا کہ ان سے کیا ہونی ہے. 5 گھنٹے مسلسل ان کو بولنا پڑتا تھا، اور جب انہوں نے درخواست کی کہ میں نے تیاری کرنی ہوتی ہے، جو میں کام کر رہا ہوں مجھے ساری رات جاگنا پڑتا ہے، اور 5 گھنٹے بولنے کے لیے آپ لوگ جانتے ہیں، وکیل رہ چکے ہیں، کہ کتنی بڑی تیاری کی ضرورت ہے. تو اس وقت کو کچھ کم کریں، سہولت سے چلیں. لیکن معلوم ہوتا ہے کچھ ہدایات تھیں یا کچھ مقاصد تھے جو ظاہر نہیں کیے گئے عدالت کی طرف سے. وہ چاہتے تھے کہ افراتفری میں جتنی جلدی ہو سکے یہ معاملہ نبیڑا جائے. چنانچہ ان کی درخواست کو صاف رد کر دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ ہم تم سے بوڑھے ہیں، اور ہم جب بیٹھتے ہیں 5 گھنٹے تو تمہارا 5 گھنٹے کھڑے ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے.
ہم چونکہ سنتے ہیں 5 گھنٹے، اس لیے تمہارا 19 گھنٹے تیاری سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ عجیب دلیل تھی، لیکن یہ بھی پتہ لگ گیا کہ آئندہ دلیلیں کس قسم کی آنے والی ہیں۔ بہرحال مقدمہ دونوں طرف سے بڑے جوش و خروش سے لڑا گیا، اور بار بار ہمارے احمدی وکیل یہ کہتے رہے کہ ہم قرآن و سنت سے بات کر رہے ہیں، آپ بعد کے فقہا کی باتیں کرتے ہیں، شریعت کی بات کرنی ہے تو قرآن و سنت سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا قصہ ہے کہ فلاں فقی نے یہ کہا اور فلاں فرقے کے فلاں امام نے یہ کہہ دیا؟ ہم تو قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیجئے، شوق سے قرآن کریم کے حوالے دیجئے۔ اس سے باہر کی دنیا جو کئی سو سال بعد پیدا ہوئی ہے، اس کے حوالوں میں ہمیں کیوں کھینچتے ہیں؟ مگر چونکہ عدالت اس کو ان کے ان حوالوں کو سراہ رہی تھی اور واہ واہ کر رہی تھی، اور بڑے بڑے دلچسپ ریمارکس ساتھ دیتی چلی جا رہی تھی، اس لیے ان وکلاء کے لیے مجبوری تھی کہ جس میدان میں بھی وہ گھسیٹیں اس میدان میں جائیں اور اس میدان میں بھی ان پر فتح پائیں۔ چنانچہ یہ ایک غیر معمولی محنت کے ساتھ تیار کیا ہوا مقدمہ تھا مجیب الرحمان صاحب کا، جس میں دشمن بھی اس معاملے میں اشش کر اٹھا، اور جو رپورٹیں مخالفین اور معاندین کی باہر ملتی تھیں وہ بلا استثناء یہی کہہ رہے تھے کہ جیتیں گے ہم، فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، لیکن دلائل میں احمدیوں کے وکیل کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ لے گیا بازی، اور پینک ڈالتے تھے مولوی اور کہتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کچھ کر کے کرو، کچھ کہیں سے کچھ نکالو۔ تو جو خلق خدا کی آواز ہے وہ تو خدا والوں کے ساتھ ہی ہے، اور جو حکومت والوں کی آواز ہے اس نے حکومت کے ساتھ ہی ہونا ہے، ظاہر بات ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چنانچہ میں نے شروع میں ہی ان کو لکھ دیا تھا کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھو، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں، جو انہوں نے کہنا ہے تمہیں پہلے ہی پتہ ہے، تمہارا مقصد ہی کچھ اور تھا، وہ مقصد خدا کرے حاصل ہو جائے پورے کا پورا، مگر یہ ان کو ضرور بتا دو کہ تمہاری شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ اصل اپیل ہماری سپریم کورٹ میں نہیں بلکہ خدا کی عدالت میں ہوگی، اور خدا فیصلہ کرے گا۔ اور یہ بھی ان کو بتا دو کہ آج جو تم وقتی تاثرات کے تابع فیصلے کرو گے، اس سے اسلام کی ایک نہایت ہی خوفناک اور مضحکہ خیز تصویر بھی دنیا کے سامنے ابھر سکتی ہے، اور دنیا یہ کہے گی کہ پاکستان کی شرعی عدالت میں قرآن کا یہ تصور پیش کیا گیا تھا اور انسانی حقوق کا یہ تصور پیش کیا گیا تھا۔ اس لیے صرف یہ سوال نہیں ہے کہ خمینی صاحب کیا کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ قانون اسلام کا، شریعت اسلامیہ کیا سمجھتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اور ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں۔ اس لیے تم خدا کے سامنے جواب دے ہوگے، اور ہم بھی خدا کے پاس ہی اپیل کریں گے اگر تم نے ناجائز اور ظالمانہ فیصلہ کوئی کیا۔ یہ تو وارننگ انہوں نے دے دی ہوگی، کیونکہ میں نے ان کو واضح طور پر ہدایت کی تھی کہ میں آپ کو اجازت تو دی ہے مشروط، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ باتیں آپ عدالت کو صاف کھول کر بتا دیں۔ اور تفصیلی کارروائی کچھ آئی تو ہے میرے پاس، جو انہوں نے اپنے یادداشت سے لکھی ہے ہمارے نمائندوں نے، وہ میں پڑھوں گا، امید ہے ضرور یہ بتا دیا ہوگا۔ بہرحال اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی اس کے دلچسپ پہلو ہیں، چونکہ یہ معاملہ کئی جگہ زیر بحث آئے گا، کئی جگہ لوگ کہیں گے دیکھو جی شریعت کی عدالت نے فیصلہ دے دیا، اس لیے احمدیوں کے علم میں ہونا چاہیے، کچھ تو یہ پس منظر معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کس حیثیت سے ان کے پاس گئے تھے، ان کو بتایا گیا تھا کہ تمہاری ہم کیا حیثیت سمجھتے ہیں اور مقصد کیا تھا۔ اور جہاں تک بنیادی بحث کا تعلق ہے وہ تو کوئی لمبی چوڑی بحث ہی نہیں ہے، بے وجہ چونکہ مخالف غلط میدانوں میں گھسیٹتا رہا، اس لیے ان لوگوں کو بھی مجبوراً وہاں جا کر بھی ان کو غلط ثابت کرنا پڑا۔ مگر جو بنیادی بحث ہے وہ زیادہ لمبی ہے ہی نہیں، مختصر 2-3 امور سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ احمدیوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینے چاہیے۔ پہلی بنیادی بحث یہ ہے کہ کیا قرآن کریم یا سنت نبوی
اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کسی شخص کی طرف وہ مذہب منسوب کیا جائے جو وہ خود تسلیم نہیں کرتا. مثلا کوئی شخص کہتا ہو میں مشرک نہیں ہوں، اور قرآن اجازت دے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا عمل کر کے دکھایا ہو کہ تم کہتے تو ہو کہ میں مشرک نہیں ہوں مگر تم ہو مشرک. تم کہتے تو ہو کہ میں عیسائی ہوں مگر تم عیسائی نہیں ہو. یعنی دونوں قسم کی صورتیں کیا قرآن کریم سے کہیں ثابت ہیں اور سنت نبوی سے اس کی کوئی مثال ہے؟ یہ بنیادی چیز ہے. اگر اس کی ایک بھی مثال نہیں اور قرآن کریم کی کوئی آیت بھی کسی انسان کو یہ حق نہیں دیتی کہ کسی کے مذہب کے ادعا کے خلاف اس کی طرف کوئی مذہب منسوب کر دے، تو اگلی بحث ہی ساری بے معنی ہے، بے تعلق باتیں ہو جاتی. دوسری بحث یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں اسلام کے نزدیک، یہ بھی عملاً یہاں ہمارے معاملے میں بے تعلق ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کو قرآن کریم کو سچا سمجھنے کا حق ہے کہ نہیں، اور خدا کو ایک سمجھنے کا حق ہے کہ نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا اعلان کرنے کا حق ہے کہ نہیں. یہ بنیادی بحث ہے. اگر نہیں ہے تو تم یہ تبلیغ کا کیا کرتے پھر رہے ہو غیر مسلموں کو؟ ان کو تو حق ہی نہیں ہے کہ اسلام کو سچا سمجھیں. اور اگر یہ حق ہے تو کیا اکٹھا حق ہے کہ ایک دم سارے اسلام کو سچا سمجھیں، یا یہ بھی حق ہے کہ جتنا سمجھ میں آتا جائے وہ مانتے چلے جائیں؟ اگر یہ حق نہیں ہے تو پھر یہ شکل بنے گی کہ اگر وہ بحث کے دوران یہ مان جائیں کہ خدا ایک ہے تو آپ کہیں گے نہیں، ہرگز تمہیں یہ حق نہیں ہم دیتے کہ خدا کی عبادت کا اعلان کرو کیونکہ تم نے باقی باتیں نہیں مانی. اگر اس کے دماغ میں یہ بات پڑ جائے کہ اللہ بھی ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہیں لیکن حشر نشر کی سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا اسلام یہ کہے گا کہ تم ان دو باتوں کو بھی نہیں مان سکتے کیونکہ تم حشر نشر کے قائل نہیں؟ اور اگر ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ قرآن کریم جو سچ کی تعلیم دے رہا ہے، بدیوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، عبادت کا حکم دے رہا ہے، یہ طریق بالکل ٹھیک ہے، اس پر تو ہمیں عمل کرنا چاہیے. لیکن روزوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو کیا قرآن کریم روک دے گا اس کو نماز پڑھنے سے بھی؟ اور اکثر ایسے مسلمان ہیں جو ایک حصہ کرتے ہیں قرآن کریم پہ عمل، دوسرے حصے پہ نہیں کرتے، تو ان کی پھر کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو بہرحال بنیادی بات قابل بحث یہ تھی کہ قرآن کریم کے کسی حصے پر اگر کسی کو ایمان ہو جائے تو کیا شریعت اسلامیہ کسی انسان کو یہ حق دیتی ہے کہ جس حصے پر کوئی شخص ایمان لاتا ہو اس پر عمل سے روک دے؟ اتنی سی بات ہے ساری. ہمارے معاملے میں جو انہوں نے طریق اختیار کیے وہ بالکل برعکس اختیار کیا ہے. انہوں نے یہ طریق اختیار کیا کہ پہلے ہمارا نام کچھ اور رکھا. مثلا کسی چمن کو کچھ صحرا کہہ دے، پھر ہم نے نام رکھ دیا ہے. پہلے نام رکھا، پھر کہا کہ جب صحرا ہم کہہ رہے ہیں تو بوٹوں کا کیا کام ہے یہاں؟ پھلوں اور پودوں کے، پھل کے دار درختوں کے اور پھولدار درختوں کا کیا مطلب؟ ان کیاریوں کے کیا معنی؟ یہاں پانی دینے کا کیا مطلب؟ نکالو سارے درخت، پودے، بوٹے، گھاس واس، سب بکواس ہے، کیونکہ ہم جب صحرا کہہ رہے ہیں تو اس کو صحرا ہونا چاہیے. تو پہلے نام رکھا غیر مسلم، اور یہ بھی بڑی جہالت ہے. غیر مسلم تو کوئی نام ہی نہیں ہے مذہب کا. غیر مسلم جب کہہ دیا جائے تو جب تک کسی مذہب کی تعین نہ ہو یہ نہیں پتہ لگ سکتا کس کے کھاتے میں پڑیں گے. اور چونکہ ان کے ادعا کے برخلاف ہے، اس لیے سوائے اس کے لیے آپ کے لیے چارہ کوئی نہیں کہ یا تو کہیں کہ ہم غیر مسلم کہہ دیں گے لیکن تمہاری مرضی جو مرضی کرو، جو مذہب اپنے لیے عملاً سمجھو ٹھیک ہے لیکن ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے رہیں گے. یہ تو معقول بات ہوئی. یا پھر یہ کہیں کہ چونکہ ہم تمہیں غیر مسلم کہتے ہیں اس لیے اسلام کے کسی حکم پر تمہیں عمل نہیں کرنے دیں گے.
یہ وہ جہالت ہے جنہوں نے اختیار کی ہے. اور پھر تیسری شکل یہ بنتی تھی کہ اچھا غیر مسلم بھی ہمیں کہہ دیا اور اسلام پر عمل بھی نہیں کرنے دینا، تو اب ہماری شریعت کوئی بنائے گا یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں جو مرضی بنا لو، یعنی گویا انسان شریعت بنائے خود. یہ بھی بڑی جہالت کی بات ہے. جو مرضی کس طرح بنا لو، شریعت تو وہ ہوتی ہے جو خدا بناتا ہے. اس لیے آپ ہمارے عقیدے پہ جو مرضی حملہ کریں، ہمارے لیے یا تو پھر شریعت بھی بنا کے دینا ایک کہ ہم تمہیں چونکہ غیر مسلم کہتے ہیں، اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، اور اب فلاں شریعت تمہارے لیے بنائی جاتی ہے، اور چونکہ قدر اشتراک تکلیف دہ ہے کہ فلاں چیز فلاں سے ملنی نہیں چاہیے، تمہاری کوئی بات مسلمانوں سے ملنی نہیں چاہیے، یہ بنیاد بنائی گئی ہے. کیونکہ ملنی نہیں چاہیے اس لیے پھر نئی شریعت بنا کے دکھائیں کوئی. اور اس کے متعلق پہلے بھی میں ذکر کر چکا تھا تفصیل سے کہ ہر جگہ جہاں اسلام نے کوئی حکم دیا ہے وہاں منفی بنائیں گے تو ایک شریعت بنے گی، ورنہ جہاں مثبت کے ساتھ کوئی مثبت مل گیا وہاں یعنی آپس میں اتفاق ہو جائے گا، اور پھر لوگ کہنے لگ جائیں گے کہ دیکھ لو یہ مسلمان والی بات ہے. اور جہاں منع کیا ہے قرآن کریم نے وہاں ہر مناہی پہ مثبت ڈالنا پڑے گا ایک، ورنہ ملنے جلنے لگ جائے گی ہماری شریعت اور تمہاری شریعت، ظاہر بات ہے. اس لیے یہ کوئی طریق ایجاد کرنا پڑے گا. صرف یہ فیصلہ کافی نہیں کہ ہم اسلام حق نہیں دیتا تمہیں، یہ طریق ایجاد کرنا پڑے گا کہ جس کو اسلام پر عمل کرنے کا حق نہیں دیتا، اس کے لیے شریعت کیسے بنائی جائے گی. جب اسلام پر عمل کرنے کا حق نہیں دیتا تو اس کا منفی خود بخود ثابت ہو جاتا ہے. اس کو حکم دیتا ہے کہ ہر غیر اسلامی حرکت کرو اس ملک میں، جس ملک میں یہ قانون بنایا گیا ہے، اور اس پر دل راضی ہوں گے. اور اگر کوئی اسلامی حرکت کر بیٹھے تو آگ لگ جائے گی ہمیں، اور یہی آگ ہم تمہیں لگانے کی کوشش کریں گے. یہ فیصلہ بنتا ہے شریعت کورٹ کا کہ چونکہ قدر اشتراک کی اجازت نہیں دے سکتے، اس سے شبہ پڑتا ہے لوگوں کو کہ تم مسلمان ہو، اس لیے مجبوری ہے اشتراک نہیں ہم ہونے دیں گے. 4 چیزوں میں حکومت نے اشتراک منع کر دیا، باقیوں میں قرآن کریم پھر منع کرے گا. اگر قرآن کے اوپر مسئلہ ہے، اگر انحصار تھا ہی قرآن کریم پر، تو یہ اصول پہلے ثابت کرنا پڑے گا نا کہ اسلام اچھی باتوں میں یا احکامات میں اشتراک کی اجازت نہیں دیتا. اصل بات یہ ہے، خلاصہ کلام یہ کہ ساری مصیبت ان کو اس بات پہ پڑی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلم کہہ بیٹھے ہیں، اور غیر مسلم کہنے کے بعد ان کے اطوار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی عبادتیں، ان کا عمل قرآن کریم کے احکام پر مناہی سے رکنا، ان کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تو جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں ان سے بھی بہتر ہیں اس معاملے میں. نمازیں یہ زیادہ پڑھتے ہیں، دیانتدار یہ زیادہ ہیں، رشوت یہ نہیں لیتے، ظلم سفاکی سے یہ کام نہیں لیتے، عدالتوں میں جھوٹ یہ نہیں بولتے. تو لوگ جب ہم سے پوچھیں گے کہ تم غیر مسلم کہہ رہے ہو، ان کا عمل مسلمان کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے کہا بہت اچھا، پھر بنا کے دکھاتے ہیں غیر مسلم. کیونکہ ہم نے کہہ دیا ہے، اس لیے بدعمالیاں جب تک تم نہیں کرتے اور اسلام سے انحراف نہیں کرتے اور قرآن کو ناقابل عمل کتاب تسلیم نہیں کرتے اپنے لیے، اور یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ جو کچھ بھی اسلام نے کہا ہے تم اس کے برعکس کرو گے، اس وقت تک ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے. تو یہ معاملہ تو پھر یہاں صرف نہیں ٹھہرے گا. صرف 4 باتیں تو اسلام نے نہیں کہیں، قدر اشتراک تو پھر بہت بڑھے گی. پھر تو ہر احمدی سے زبردستی قتل کروانے پڑیں گے، کیونکہ اسلام قتل سے روکتا ہے. اور یہ قانون بنانا پڑے گا کہ جو قتل نہیں کرے گا احمدی، اسے قتل کیا جائے گا، کیونکہ اسلام سے مشابہ ہو رہا ہے. اگر جان بچانی ہے کسی احمدی نے تو وہ قتل کرے تاکہ مسلمانوں کے مشابہ نہ ہو. جو سچی گواہی احمدی دیتا ہے اسے پرجری کے جرم میں سزا ملنی چاہیے، جھوٹی شہادت کے جرم میں، کیونکہ وہ مسلمانوں جیسی حرکت کر رہے ہیں. اور جو جھوٹ بولتا ہے عدالت میں احمدی، وہ جزاک اللہ بہت اچھی حرکت کی، اس نے مسلمان نہیں بنا. حالانکہ بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ آج کل جو عام حالات ہیں ان میں جھوٹ بولنے والے مسلمان زیادہ ہیں،
اور اس میں کوئی تکلیف والی بات نہیں، واقعہ یہی ہے. پاکستان کی عدالتوں میں جتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے ساری دنیا کو پتا ہے، سارے جج جانتے ہیں، سارے وکلاء کو پتا ہے، پولیس جس قسم کے کیسز بنا رہی ہے. تو آپ نے ہمیں اسلام سے روک کر مشابہ بنا دیا غلطی سے. یہ بات آپ کو خیال نہیں آئی کہ ہم نے جس بات سے روکا تھا اس لیے کہ اسلام کے مشابہ نہ ہو جائیں. ہم تو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے ان کو مسلمانوں کے مشابہ بنا رہے ہیں. پہلے تو ایک فرق نظر آ جاتا تھا، اب آپ کہتے ہیں وہ فرق بھی نہیں رہنے دینا. تو جس طرح مرضی ہاتھ ڈالیں، جب بیوقوفوں والے قدم اٹھائیں گے تو کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے، الٹے نتیجے نکلیں گے. بہرحال اصل جو میدان ہے وہ تو دعا کا میدان ہے. ان لوگوں نے جو حرکتیں کرنی ہیں کر چکے، کچھ کریں گے، اور معاملے کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں جیسا کہ میں نے بار بار متنبہ کیا ہے، جس کے بعد خدا کی تقدیر لازماً دخل دیا کرتی ہے. اس قسم کے جب تمسخر شروع ہو جائیں دین سے، اور دین کی طرف منسوب ہونے والے ظلم کی حد کر رہے ہوں اپنے دین پر ہی، اور ایسے خوفناک حلیے بنا کر اسلام کے پیش کر رہے ہوں کہ جو دنیا میں پہلے مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے والا تھا وہ بھی توبہ کر کے واپس بھاگ جائے، تو پھر یہ سوچ لینا کہ خدا کی تقدیر ہاتھ نہیں ڈالے گی، بڑی بے وقوفی ہے. لازماً ہاتھ ڈالا کرتی ہے. اس لیے اب اس کی فکر کریں، ہماری فکر چھوڑیں. ہمارا تو فکر کرنے والا خدا موجود ہے. اپنی فکر کریں کہ خدا کی مخالفت کرنے کے بعد پھر کوئی والی نہیں ہوا کرتا کسی کا. پھر جب خدا کی پکڑ فیصلہ کر لیا کرتی ہے تو لا مرد لہ، کوئی نہیں ہے جو خدا کو اس بات سے روک سکے کہ وہ کسی قوم کے متعلق جب بری تقدیر کا فیصلہ کرے تو وہ جاری نہ ہو سکے. اب میں مختصراً دو باتیں بعض دوستوں کے خطوط سے متعلق کہنی چاہتا ہوں. پاکستان سے بہت سے خطوط مجھے آتے رہے ہیں، اور اب تو انہوں نے جماعت انگلستان کو بھی ان لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے، متفرق لوگوں کو، کہ ہم نے تو جہاں تک پیش گئی ہمت ہوئی خلافت کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، اب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اور آپ اس حق کو ادا کریں. جذباتی لحاظ سے تو یہ سمجھ آ سکتی ہے بات، لیکن ویسے جماعت انگلستان پر بدظنی کا کسی کو کوئی حق نہیں. خلیفہ وقت جہاں بھی جاتا ہے وہ جماعت احمدیہ میں ہی جاتا ہے. آخر یہ کہہ لینا کہ پاکستان کے احمدیوں کو زیادہ خیال تھا اور یہاں کے احمدیوں کو کم ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اس لیے جن کو لوگ لکھتے ہیں اول تو ان کو برا یعنی وہ سمجھنا چاہیے کہ اس معنی میں نہیں لکھتے کہ گویا وہ جماعت احمدیہ انگلستان کو اپنے سے کم درجہ سمجھتے ہیں ایمان میں، بلکہ صرف یہ وجہ ہے کہ محبت کے جوش میں ایسے وقت میں ایسی باتیں نکل جایا کرتی. چنانچہ تاریخ اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطرات آتے تھے تو صحابہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے. بعض شہید ہوتے وقت، دم توڑتے وقت یہ آخری پیغام دے گئے. یہ مراد تو نہیں تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو زیادہ مخلص ہیں اور تم لوگ اس معاملے میں ہم سے پیچھے ہو، بلکہ اظہار محبت ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اگر کسی کے دماغ میں باہر یہ وہم ہو سچ مچ کہ انگلستان کی جماعت اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہی، تو میں یہ وہم دور کر دینا چاہتا ہوں. کیونکہ انگلستان کی جماعت اپنی توفیق سے اگر بڑھ کر نہیں تو توفیق کے کناروں تک اپنے فرائض کو ادا کر رہی ہے. اتنی بڑی ذمہ داریاں قبول کی ہیں اور اس محبت اور شوق اور اخلاص سے کہ بعض لوگوں نے تو دن رات اپنا ایک کیا ہوا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے وقت کہاں سے ملتا ہوگا. ایک نوجوان کو میں نے پیچھے زبردستی اٹھا کے یہاں سے مجلس عرفان سے بھجوایا تھا کہ اس کی بچی کی حالت زیادہ خراب تھی. اس کے متعلق پتہ یہ لگا تھا کہ صبح اٹھتا ہے اس وقت جب کہ لوگ ابھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور کام سے سیدھا یہاں خدمت کے لیے آتا ہے جماعتی کاموں میں، اور واپس اس وقت جاتا ہے رات 12-1 بجے جب سب سو چکے ہوتے ہیں. تو مدت سے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کہاں رہتا ہے. بیگم کو تو شاید علم ہو جاتا ہو، وہ اٹھتی ہوں گی اس کے لیے، لیکن عموماً بچوں سے کم از کم بے تعلق ہو چکے تھے وہ. تو ایک کا نہیں، یہ تو بہت کثرت سے یہ حال ہے.
اور میں نے حساب لگا کے دیکھا تو جو آدمی جو خدام اور انصار اور مستورات اس وقت غیر معمولی ہنگامی حالات کے پیش نظر خدمت کا کام کر رہے ہیں، ان کے وقت کی اگر دنیا کی نظر سے قیمت لگائی جائے تو کم از کم 2.5-3 لاکھ پاؤنڈ سالانہ کا وقت ہے جو جماعت احمدیہ انگلستان قربان کر رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ساری ڈاک جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی تھی وہ جماعت نہیں سنبھالی ہوئی ہے اور نہایت عمدگی سے سنبھالی ہوئی ہے۔ اس طرح حفاظت کی ساری ذمہ داری صرف ایک افسر حفاظت ہے، باقی وہاں تو ایک بڑی تعداد تھی اور بہت سے کام ہیں۔ کھانا خود پکانے والے ہیں، وہاں تو لنگر موجود تھا اور یہاں پکانے والے بھی خود پکاتے ہیں، اور کئی نمونے ہیں۔ اس کثرت سے مستورات نے بھی بڑی خدمت کی ہے اور کر رہی ہیں، کہہ کے بعض کام اپنے ذمہ لیے ہیں۔ تو تمام جماعت کی مرکزی ذمہ داریاں جو خلافت کے ساتھ ساتھ پھرتی رہتی ہیں وہ ساری بڑے شوق سے جماعت نے سنبھالی ہیں۔ اس لیے اظہار محبت کے رنگ میں آپ جو مرضی لکھ دیں، مجھے اس پہ اعتراض نہیں، لیکن بدظنی نہ کریں۔ میں باہر کے احمدیوں کو پیغام دیتا ہوں، بلکہ ان کا حق اور فرض ہے کہ دعائیں کریں ایسی جماعت کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی انہوں نے بڑے خلوص اور محبت اور کما حق ہو، جیسا کہ حق ہے ویسا ادا کرتے ہوئے اس کو ادا کیا۔ ایک دوسری بات جو دوست لکھتے ہیں، ایک ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا، اس کے متعلق میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرا فرض ہے جذبات کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن تربیت کروں، بتاؤں کہ کہاں قرآن کیا تقاضا کرتا ہے، کس قسم کا غم کرنا چاہیے، کس قسم کا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں جذبات کو مجروح کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ جذبات کا رخ درست کرنے کی خاطر بعض دفعہ تربیتی باتیں کہتا ہوں۔ مثلا کثرت سے لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ تم غم نہ کرو ہمارا، جو مرضی ہو۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اصولاً بے معنی بات ہے۔ وہ تفریق نہیں کرتے بعض باتوں میں۔ قرآن کریم جب یہ فرماتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پر اور کہتے ہیں غم نہ کرو، تو اس کا وہ مطلب نہیں سمجھتے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ دین کا غم نہ کرو۔ اگر یہ مطلب لیا جائے کہ دین کا غم نہ کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں کا غم نہ کرو، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو غم ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ذاتی غم تھا کوئی نہیں، پرواہی کوئی نہیں تھی دنیا کی، ادھر سے دنیا ہی اس طرف پھینک دی، نہ کوئی تعلق، بے تعلق تھے دنیا سے کلیتاً، اتنا ہی تعلق تھا جتنا خدا کہہ کے رکھواتا تھا۔ اور دین کا اگر یہ ترجمہ کیا جائے لا تحزنوا، کہ فرشتے نازل ہو رہے تھے اور کہتے تھے غم نہ کرو، تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غم کو لگائے بیٹھے تھے سینے سے؟ وہاں اور مراد ہے لا تحزنوا سے، لیکن لا تحزنوا علی ما فاتکم، یہ معنی ہے کہ اس چیز کا غم نہ کرو جو خدا کی راہ میں تم سے کھوئی گئی ہے۔ خدا کثرت سے دے گا، اور ویسے بھی جب خدا کی خاطر تم نے کھوئی ہے تو اس میں غم کا کیا سوال ہے؟ محبوب کی محبت تم نے جیت لی، ایک وقت میں تم دونوں باتیں کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اگر قربانی کی کوئی روح تھی، کوئی مقصد تھا، کوئی اعلیٰ ہستی تھی جس کا پیار حاصل کرنا تھا، تو اول تو وہی بات ختم ہو جانی چاہیے کہ جب خدا کی خاطر کھوئی تو بات ختم ہو گئی۔ دوسرے ایک اور وجہ بھی ہے کہ خدا تو واپس کر دیا کرتا ہے، بڑھا کے واپس کیا کرتا ہے۔ ایسی صورت میں غم کرنا نہایت ہی بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ مضمون ہے جو قرآن کریم بار بار سمجھاتا ہے لا تحزنوا کے معنوں میں۔ دین کا غم نہ کرنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک موقع پر منع فرمایا گیا ہے کہ تو غیر ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر جو انکار کرتے ہیں، وہاں بھی دراصل فاتکم کا مضمون ہے۔ مسلمانوں کے غم سے کہیں نہیں روکا، بالمومنین رؤوف الرحیم بتایا ہے۔
بے انتہا درد رکھنے والا بے انتہا نرم مومنوں کے لیے. جہاں منع کیا ہے وہاں یہ کہ وہ لوگ جو ضائع ہو گئے ہیں، جو مسلمان نہیں ہو سکے اور خدا کی نظر میں ضائع ہو گئے اور کھوئے گئے، ان کا غم نہ کرو. یہ بالکل اس آیت کے مطابق ہے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، یعنی تم تاکہ غم نہ کرو اس چیز کا ما فاتکم، جو تم سے کھوئی گئی. تو قرآن کریم کنسسٹنٹ ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جو لوگ ضائع ہو گئے ہیں ان کا غم نہ کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس معاملے میں اتنا نرم تھا کہ بعض باتوں میں نہ کر سکنا نافرمانی نہیں ہوتی، بلکہ ایک بے اختیاری ہوتی ہے. خدا نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لازماً رکے ہوں گے اور پوری باغیں ڈال دی ہوں گی اپنے جذبات پر، لیکن جو دل نرم ہو وہ بہرحال کرتا تو رہتا ہے. بہرحال یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو طاقت میں نہیں ہے انسان کے وہ کر سکے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار پڑھیں، ایسے ایسے دردناک مناظر ملتے ہیں کہ کیا میرے دلدار تو آئے گا مر جانے کے دن، شور کیسا ہے تیرے کوچے میں لے جلدی خبر، خون نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوار کا. پڑھیں تو صحیح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام. کس صحابی نے آپ کو لکھا تھا کہ غم نہ کرو؟ ایک بھی واقعہ نہیں ملتا. اس لیے نہ میں آپ کو کہتا ہوں غم نہ کریں، نہ آپ مجھے کہیں. اور ویسے بھی بے وقوفی ہے اس موقع پر غم نہ کرنے کا مشورہ دینا، کیونکہ غم تو آج کل ہمارے لیے ایک دولت ہے، خزانہ ہے. غم کی طاقت سے تو ہم نے یہ میدان جیتنے ہیں. غم کیا چیز ہے؟ غم وہ جذبہ ہے جو مومن کو خدا کی طرف مائل کرتا ہے اور بڑے درد سے دعائیں اٹھتی ہیں اس کے نتیجے میں. تو غم کے بغیر دعا کیسے کروں گا؟ پھر آپ یہ بھی ساتھ کہیں گے دعا بھی چھوڑ دو. سوکھے منہ کی دعائیں بھی کوئی حقیقت رکھتی ہیں، بےمانی چیزیں ہیں. اس لیے نہ میں نے آپ کو غم سے روکا، بلکہ یہ کہا کہ جب تک خدا کی تقدیر اترتی نہیں ہے خوشخبریاں لے کر، اور یہ آپ کو نہیں کہتی ظاہر ہو کر کہ اب غم نہ کرو، اس وقت تک غم کو نہیں بھلانا آپ نے، کیونکہ یہ آپ کا خزانہ ہے، یہ آپ کے لیے نعمت ہے. غم ہوگا تو دعائیں کریں گے، غم نہیں ہوگا تو دعائیں کس طرح کریں گے آپ؟ ہاں، اسلام ہر بات کی تربیت کرتا ہے، اس سے لگامیں دیتا ہے، اسے سلیقے کے ساتھ معین راہوں پر ڈالتا ہے. یہ فرماتا ہے کہ غم لے کر دنیا کے سامنے نہ پھرو جھولیاں لے کر. یہ فرماتا ہے کہ اپنے غم کو خدا کے حضور گریہ اوزاری میں لگا دو، تاکہ ایک ایک ذرہ غم کا کام آ جائے تمہارے، ضائع کچھ نہ ہو. یہ بات تو درست ہے. دوسرا، ایک اور غم کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ غم کے نتیجے میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صحت خراب ہو جاتی ہے، بالکل غلط ہے. یہ تجزیہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض لوگ جو مجھے لکھتے ہیں وہ ساتھ وجہ بھی بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں فکر ہے کہ تمہاری صحت گر جائے گی. حالانکہ میری صحت تو پہلے سے اچھی ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے، اور زیادہ قوت پاتا ہوں میں اپنے اندر مقابلے کی. اس لیے یہ تو وہم ہے آپ کا کہ میری صحت گر گئی ہے. غم سے صحت نہیں گرا کرتی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، مگر میں تجزیہ کر کے بتاؤں گا آپ کو. دو قسم کے غم ہوتے ہیں. ایک غم وہ ہوتا ہے جو مایوسی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور بے اختیاری کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جس میں کوئی امید کی کرن نہیں رہتی. وہ ما فاتکم والا غم ہی ہے اصل میں. یعنی کسی کا پیارا ہاتھ سے نکل جائے، بے بس ہو جاتا ہے، وہ ساری عمر روتا رہے اس کو اور وہ ہاتھ نہ آئے. یہ غم تو خدا نے پہلے ہی منع کر دیا ہے. اس لیے مومن وہ تو ایسا غم نہیں کیا کرتا. اور یہی غم ہے جو صحتوں کو کھا جاتے ہیں. روتے روتے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں ماؤں کی، ان کے کلیجے جل جاتے ہیں. لیکن ایک غم وہ ہے جو بجائے اس کے کہ صحت گرائے، صحت میں اضافے کا موجب بنتا ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صحت کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے. جب اعصابی تناؤ پیدا ہو جائیں، جب نہایت ہی خوفناک تکلیف دہ باتیں کی جا رہی ہوں چاروں طرف سے، اور ان لوگوں کو گالیاں دی جا رہی ہوں جن کے اوپر انسان جان نچھاور کرنے کو تیار ہو اور بے بسی کا عالم ہو، اس وقت اگر کوئی غم نہیں کرتا تو وہ مارا جائے گا.
اگر وہ زبردستی کرے اپنے اوپر اور اپنے آنسو نہ نکلنے دے اور فیصلہ کر لے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا اور زبردستی ہنسنے کی کوشش کرے تو وہ تو مریض بن جائے گا اعصابی، وہ تو پاگل ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ایسے لوگ کچھ عرصے کے بعد خودکشیاں شروع کر دیں. تو خدا کے راہ میں جب غم آنسو بہانے کا موقع دیتا ہے تو سارے طبیعت کے تناؤ دور ہو جاتے ہیں. تازہ دم ہو کر ہلکا پھلکا جسم لے کر انسان دعاؤں میں سے باہر نکلتا ہے. تو وہ غم جو رحمت ہے اسے زحمت سمجھنا یہ تو بڑی سادگی ہے. بیوقوفی تو میں نہیں کہتا کیونکہ محبت کے جذبات سے لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن جن سے محبت ہو ان کی بیوقوفیوں کو بعض وقت سادگی کہنا پڑتا ہے. اس لیے مجھے بھی چونکہ آپ سے پیار ہے میں آپ کہتا ہوں آپ بہت سادگی کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ غم نہ کروں اور اپنی صحت برباد کر لوں. جتنے تناؤ ہیں ان کے لیے کوئی راہ نہ نکلے. اس لیے اللہ کی راہ میں غم کی اجازت ایک نعمت ہے، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. دعاؤں میں ڈھلتا ہے غم تب رحمت بن جاتا ہے. اعصابی تناؤ کو دور کرتا ہے تب رحمت بن جاتا ہے. اس لیے اب اس مضمون کو ختم کریں، آپ بھی کریں اور مجھے بھی کرنے دیں. اور یہ شرط ضرور ہے کہ اس غم کو سوائے خدا کی راہوں میں ڈالنے کے اور کسی راہ میں نہ ڈالیں. ذاتی انتقام میں تبدیل نہ کریں، بے صبریوں میں تبدیل نہ ہونے دیں، مایوسیوں میں تبدیل نہ ہونے دیں. یقین کامل ساتھ رکھیں، پھر دیکھیں کہ یہ غم کتنی بڑی رحمت بن جاتا ہے آپ کے لیے اور ساری جماعت کے لیے. تو ہوش کے ساتھ معاملات کو سمجھ کر پھر انسان کو، مومن کو اپنے رد عمل معین کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرضی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.